جو ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور بلکہ وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہودیوں کو ایک لال گائے کی تلاش تھی جو انہوں نے تلاش کر لی ہے، اور پھر اس کے لیے انتظام بھی کر لیا گیا ہے وہ جگہ کہ جہاں پر اس کو جلایا جانا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ قیامت کی طرف اب معاملات جا رہے ہیں۔ جی جا تو ادھر ہی رہے ہیں، آخر دنیا نے ختم تو ہونا ہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے آئے ہیں، یوں دو انگلیوں کو جوڑا۔ وہ سورج غروب ہو رہا تھا، پیلا پڑ گیا تھا، سرخ پڑ گیا، تو آپ نے کہا قیامت کے آنے میں اتنا ہی وقت ہے جتنا اس سورج کے غروب ہونے میں وقت ہے۔ تو اس ہمارے نبی کی آمد یہ خود ایک اعلان تھا کہ اب جب نبی کوئی نہیں آنے والا تو پچھلا زمانہ لمبا ہے، آنے والا زمانہ مختصر ہے۔ پچھلے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کتنے سال ہیں، اور یہ میرے نبی نے بتا دیا کہ مختصر ہے۔ تو حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ ایسا جبریل انسانی شکل میں آئے اور آ کر آپ سے سوال کیا، آپ کے سامنے عطیات کی شکل میں بیٹھ گئے ایسے کر کے، اور کہنے لگے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ جو پوچھتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما المسؤول عنہا بعالم من السائل، اس کے بارے میں جس سے بھی پوچھو گے اور جو بھی پوچھے گا لاجواب ہے، کسی کو نہیں پتہ، نہ مجھے پتہ ہے نہ تمہیں پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن اماراتہا، اس کی کوئی نشانیاں بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں، پوائنٹ آؤٹ کیا بیٹیوں کو، بیٹے تو اکثر بدتمیزی کر جاتے ہیں لیکن بیٹیاں دھیمی ہوتی ہیں ماں باپ کے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کی کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرنے لگیں، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے سر، کثیر العیال، زیادہ اولاد والے، اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں میں مقابلے کرنے لگ جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ تو یہ دبئی والوں نے قیامت قریب کر دی۔ مولانا یہ بتائیے کہ آپ کا جو برانڈ ہے MTJ، اس کو آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن اس کو شروع کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی، اور کیا یہ آپ ہی کے پاس ہے یا آپ نے کسی کے حوالے کیا ہوا اور کوئی اس کو چلا رہا ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو نہیں، میں نے حوالے کیا ہوا ہے، اور بنانے کی وجہ کوئی مال کمانا نہیں ہے، بلکہ میرا اس میں جتنا شیئر ہے وہ میں نے وقف کر دیا ہے مدارس کے لیے، کہ اس کی آمدنی نہ میرے فیملی لے سکتی ہے نہ میں لوں گا، یہ ساری کی ساری جو مدارس میں چلا رہا ہوں۔ میری ایک تمنا تھی کہ میں مدارس کو بغیر زکوٰۃ کے چلاؤں، کہ پاک مال سے چیز تیار ہوگی تو وہ اور ہوگی، اور میل کچیل سے جو چیز تیار ہوگی وہ اور ہوگی، اور زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے،
تو بس یہ میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا، تو پھر دوستوں سے مشورہ کیا تو اس کی بنیاد رکھی اور یہ نیت کی کہ یہ جب اپنی کمائی دینے لگ جائے گا، ابھی تو وہ پروسیس میں ہے، جب یہ کمائی دینے لگ جائے گا تو میرا جتنا حصہ بنے گا وہ سب میں مدارس پر خرچ کروں گا۔ فاؤنڈیشن بھی اللہ نے بنوائی 2019 میں جب یہ کرونا آیا تو ہمارا جو علاقہ ہے تلمبہ، وہ آس پاس سب غریب لوگ ہیں، اور تلمبہ شہر میں بھی بس میڈیاکر لوگ رہتے ہیں۔ تو اس وقت پھر جب ان کی حالت دیکھی تو پھر خیال آیا کوئی فاؤنڈیشن ہو تاکہ غریبوں کی خدمت کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قبولیت بخشی کہ جب سیلاب آیا تھا تو میرے جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں شاگرد تھے بہت جو مجھ سے پڑھ کے گئے تھے، تو کوئی بھی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن وہاں نہیں پہنچ پائی جہاں ہماری یہ چھوٹی سی فاؤنڈیشن پہنچ گئی کہ ہمارے پاس ذرائع تھے، وہیں کے بچے ہمارے پاس پڑے ہوئے، تو پانیوں میں گھس کر کہاں کہاں جا کر لوگوں کو راشن پہنچایا، 500 گھر بنائے، اور بالکل جہاں جانے کی کوئی صورت نہیں تھی وہاں بھی اللہ نے ہم سے راشن پہنچایا۔ پھر ہر سال ہم نے یہ روٹین بنا لی، ابھی بھی اس سال 2000 گھروں میں ہم نے راشن پہنچایا ہے، ایسے ہی گھر جن کا کوئی والی وارث نہیں۔ پھر اس میں نہ ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، ہم صرف ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، صرف ایک لفظ غریب، بس اس کی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو مولانا جو آپ پر تنقید بھی ہوتی ہے، ابھی زیادہ لمبی پرانی بات نہیں ہے، اخبارات میں یا چینلز پر یا سوشل میڈیا پر آپ کی آمدن کو لے کر، آپ کی جائیداد کو لے کر ایک پوری مہم چلائی گئی تھی، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ دکھ ہوا آپ کو؟ جب لوگ بہتان لگاتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا۔ اللہ کے محبوب کا سینہ کتنا بڑا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان تجلیات کو اپنے سینے میں ہضم کیا، اور اللہ ایک تجلی ڈال دے کائنات پہ تو ساری بھسم ہو جائے گی، خاک ہو جائے گی۔ اور کائنات کتنی بڑی ہے، آج تک اس کو کوئی نہیں ناپ سکا، نہ ہی ناپ سکے گا۔ اتنا بڑا سینہ ہو کر اللہ نے کہا میرے محبوب مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، آپ نے ان کو ویلکم کیا مدینے میں، لیکن آپ کے اپنے کزن آئے، ایک پھوپھی کا بیٹا حضرت عاتکہ کا عبداللہ بن ابی امیہ، اور ایک تایا کا بیٹا ابو سفیان بن حارث، کہ یہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے کہا ان کو واپس بھیج دو، مجھے ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابو سفیان میرے بارے میں شاعری کرتا تھا، میری برائی کرتا تھا، اور یہ عبداللہ نے مجھے حرم شریف میں کہا تھا آسمان پہ چڑھ کے نا ایک سٹامپ پیپر لاؤ اور اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں اور اس پر مہر لگی ہوئی ہو اللہ کی کہ تو اللہ کا نبی ہے، تو میں پھر بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ تو پتھر بھول گئے اور یہ بات سینے میں اٹک۔ یہ تو اللہ حضرت ام سلمہ علیہ السلام کا بھلا کرے، انہوں نے سفارش کی یا رسول اللہ آپ کے خونی رشتے ہیں، معاف کر دیں، آپ تو سب کو معاف کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کو بلا کر ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو یہ باتیں اثر تو کرتی ہیں۔
میرے پاس تو اللہ کی طرف سے، والدین کی طرف سے موروثی جائیداد کافی ہے، تو مجھے 70 سال کی عمر میں کاروبار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے شک، لیکن جب دکھ ہوتا ہے تو پھر اس دکھ کی گھڑی میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے آگے بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ میری تسبیح پڑھ، نماز پڑھ۔ میں نماز پڑھتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، اور اللہ کی بات کو پورا کرتا ہوں تو مجھے سکون آ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا، اور ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو کیا ایسے واقعی حقیقت ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ظلم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، ظلم ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جو ظالم ہے وہ ایسا حاوی ہو گیا ہے کہ وہ حاوی رہے گا۔ یہی نشانی ہے ظلم کے مٹنے کی، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چلے گی، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم جو چاہیں کریں۔ فرعون نے کہا تھا کہ هذه الانہار الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، دیکھتے نہیں ہو یہ ملک مصر میرے اشارے پہ چلتا ہے، اور یہاں کے دریا بھی میرے اشارے پر چلتے ہیں۔ وہی وقت اس کی تباہی کا پھر بنا، کریم میں ہی اللہ نے پکڑ لیا۔ تو یہ پورا نظام بدلے گا، اور اس کو اللہ بدلے گا، کہ ہر جگہ ظلم کا ہی راج ہے۔ یہ جو ہمارے دانشور تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے کہ یورپ والے ایسے ہیں اور امریکہ والے ایسے ہیں، اگر وہ اندھے نہیں تو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے ہیں، کہ وہ تو درندے ہیں، سفید بھیڑیے ہیں، وہ جو اس طرح انسانیت کا خون پی رہے ہیں۔ ان کے تعریفیں کرنا بند کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن پکڑتا ہے، اور دو گناہوں کی پکڑ ضرور آتی ہے دنیا میں، آخرت میں الگ، دنیا میں نقد۔ باقی گناہوں کی سزا پینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور ایک ظلم کرنے والا، ان کی ضرور پکڑ آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف مولانا ایک شخص ہے جو سچ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اب میں سچ بولتا ہوں، میں ایک بات ہے جو سب تک پہنچاتا ہوں، اور میں نے جتنا ظلم سہنا تھا سہ لیا، اب میں ساری دنیا کو بتاؤں گا۔ لیکن جب وہ بتانے لگتا ہے تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسری طرف جن کے خلاف وہ یہ گواہی دے رہا ہے وہ اتنے مضبوط ہیں، اتنے منظم ہیں اور اکٹھے ہیں، ان میں اکٹھ ہے کہ میری کہی ہوئی بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ تو جب ایسا دور ہو تو پھر کوئی سچ کیسے بولے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ تو سچ تو نہیں چھوڑنا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، سچ کا سچ۔ دیکھو نا، یا تو موت کے بعد ہم مٹی ہو جاتے پھر ٹھیک تھا، موت کے بعد زندہ ہونا ہے، اور سب سے شدید سزائیں ان کو ملیں گی جو انسانیت کا خون کرتے ہیں اور ظلم و ستم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جب پکڑے جائیں گے تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ دیکھنا اس دن ان ظالموں کو جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ہم نے دیکھ لی دوزخ، دیکھ لیا حساب کتاب، اور ہم نے سن لیا، ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے، ہم بڑے اچھے اچھے عمل کریں گے۔ تو یہ تو آگے پورا ایک نظام ہے۔ اب اگر میں کبھی کیا، خیر روز کا ہی معمول ہے، میں جب کہتا ہوں کہ جی میں سب بتاؤں گا، میں سچ بولوں گا، میں کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھوں گا، تو جو
آپ کے ساتھ، آپ کے ارد گرد آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے، ذہنی توازن ٹھیک ہے، کس طرف چل پڑے ہو، گھر والوں کا سوچو، فلاں فلاں کا سوچو، اپنے آپ کو کیوں مروانے پر تلے ہوئے ہو یا اپنے آپ کو کیوں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو، تو پھر انسان سچ بولے یا مصلحت سے کام لے؟ نہیں دیکھیں، جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے. اگر معاملہ ایسا ہو کہ جان خطرے میں ہے تو پھر خاموش رہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ہے، تو اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو تم اور تمہارے دل مطمئن ہے تو تمہارے پاس گنجائش ہے، خاموشی اختیار کر. تو یہ بتائیے مولانا کہ جو خواتین کو لے کر ہم بات کرتے ہیں، خواتین کے لباس کو لے کر بات کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ کو شکایت ہے اور نامناسب ہے جو آج کل ماحول ہے، یا یہ صرف کچھ چند لوگ ہیں اور اس کے اوپر ہم پورے معاشرے کا یا پورے ماحول کا ہم اس پر اندازہ نہیں لگا سکتے؟ جی بالکل، سارے تو ایسا لباس نہیں پہنتے، اور لباس کوئی ذاتی معاملہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن یا ایھا النبی قل لنسائک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیگمات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو اور مومنوں کی عورتوں سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر بڑی چادر لے کے باہر نکلا کریں. تو یہ پردے کی بات تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو یہ جو شروع ہوا ہے آج کل ہر سال ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی، خواتین کا دن ہوتا ہے. بیچاری میری مرضی تو یہاں دنیا میں کسی کی بھی نہیں چلتی. یہ کتنی بڑی بھول ہے اور کتنی بڑی نادانی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. بھلا کبھی انسان اپنی مرضی پہ چل سکتا ہے؟ مرضی تو اللہ کی چلتی ہے. بیماری کو روک کے دکھائے، عمر کو روک کے دکھائے، دکھوں کو روک کے دکھائے، اسی کی چلتی. جو ہم پر پھر یہ بیجا غلط تنقید ہوتی ہے ان کی طرف سے، جب ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ میرا جسم میری مرضی، یہ ایک کسی ایجنڈے کے تحت آپ کر رہے ہیں. جی پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے، لیکن یہ تو بہت ہی ان نیچرل بات ہے نا. ویسے ہی کامن سینس میں یہ بالکل غلط بات ہے. کون یہاں اپنی مرضی پوری کر سکتا؟ ناممکن ہے. اپنی مرضی پوری کرنی ہے تو یہاں اللہ کی مرضی پوری کرو، پھر جنت میں اللہ تمہاری مرضی پوری کر دے گا. یہاں تو نہیں. پیشاب آ جائے روک لے گا، میری مرضی میں نے پیشاب نہیں کرنا، بچے ہی نکلے گا. مولانا یہ بتائیے کہ ابھی رائیونٹ کی بات ہو رہی تھی، تبلیغ کی بات ہو رہی تھی، تو ایک ایسا نام جو یوتھ میں بے حد مقبول تھا اور پھر اس کے بعد وہ بھی تبلیغ کے راستے پہ چل پڑے اور پھر ایک حادثے میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جنید جمشید. آپ کا اور ان کا بڑا قریبی تعلق تھا. اب بھی ان کی یاد آتی ہے؟ ہاں جی، میں روزانہ ان کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہوں. وہ 16 میں فوت ہوئے تھے، 7 دسمبر 2016. اب 24 ہے تو 8 سال ہو گئے. روزانہ ان کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہوں. بڑی قربانی تھی ان کی. بہت بڑے گلیمر کو چھوڑ کے وہ آئے تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ جی ایک سنگر ہے، آپ سے ملانا ہے. میں کراچی میں تھا. میں نے کہا لے آؤ، تو وہ اس کو لے کر آ گیا. تو میں نے نام پوچھا، اس نے بتایا. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق.
میں نے کہا گانے سے ہے یا بجانے سے؟ کہا میں گاتا ہوں۔ تو پھر میں نے تھوڑی سی بات کی، پتہ نہیں کیا کہ مجھے یاد نہیں، تو اس نے میری بات روک کر کہا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کی سادہ سی وجہ ہے، درد تمہیں یہاں ہو رہا ہے، میڈیسن تم یہاں لگا رہے ہو تو فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہا، اور جہاں درد نہیں وہاں دوا ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اندھیرا تمہاری روح میں ہے، جسم میں نہیں ہے، تو تم جسم کو گلیمر دے رہے ہو اور روح کو تو ان چیزوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ اس کے رسول کو جانتے، تو اسے وہ چیز ملے گی تو یہاں ٹھنڈک آئے گی، وہ نہیں ملے گی تو کرتے رہو ڈانس پارٹیاں اور مکس پارٹیاں، اندر اندھیرے بڑھتے رہیں گے، اندر خالی رہے گا۔ پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ 4 مہینے کے لیے نکلا 2002 میں۔ یہ ملاقات میری 97 کی ہے، 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، تو میں نے اس سے فون کیا کہاں ہو؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ایک پرانی مسجد ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے اور پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا مجھے یہاں نصیب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ اب دوا تمہاری روح تک چلی گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مولانا کہ ابھی اب سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو سامنے آئی منظر عام پر لاہور اچھرا بازار کی، جہاں پر ایک خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا ہے اور اس لباس پر عربی میں لکھا گیا ہے، مطلب قرآن پاک کی کوئی کہ حروف نہیں ہے پر عربی ہے، لباس پہنا ہوا ہے، اور وہاں پر لوگوں نے اس خاتون کو گھیر لیا اور پھر ایک دکان میں جا کر اس کو بٹھا دیا گیا، اور وہ تو اس پر وہاں پہ نعرے بھی لگ رہے تھے کہ اس کو مار دیا جائے یا جلا دیا جائے، جس طرح پہلے بھی ہمارے ہاں اس طرح واقعات ہوئے ہیں۔ پھر وہاں پر پولیس پہنچی، پولیس نے پہنچ کر خاتون کو وہاں سے ریسکیو کیا، اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو بھی پھر بعد میں تھانے میں بلایا گیا، اور وہاں پر وہ جو معاملہ تھا اس کو کلیئر کیا گیا۔ تو کیا ہماری سوسائٹی میں اب ہم اتنے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہلکی سی آواز آ جائے اور بغیر تصدیق کیے ہم کہتے ہیں جی پہنچو اور اپنا فرض نبھاؤ؟ حسن نثار صاحب وہ ایک بات کرتے ہیں، حرمت نبی پر مر مٹنے کو تیار ہیں، سنت نبی پر مر مٹنے کو تیار نہیں۔ علماء کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اپنے ذمہ۔ وہ امرت اکون اول من اسلم، مجھے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا آپ کہیں کہ سب سے پہلے مجھے مسلمان ہونے کا حکم ہے۔ تو اس آیت کے تحت ہر مرد عورت کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اسلام سیکھے۔ یہ عذر نہیں چلتا کہ پتہ کوئی نہیں تھا۔ یا کہیں کہیں بورڈ پڑھے میں نے پڑھے کہ ہم نہیں جانتے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، چالان ہوگا، اس قسم کے۔ یہ گورنمنٹ نے بورڈ لگایا ہوا، تو اللہ نے بھی بورڈ لگا دیا ہے، قرآن جیسی کتاب دے دی ہے جس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا، کچھ ڈال نہیں سکا، کچھ نکال نہیں سکا، جیسے اتری تھی ویسے ہی آج موجود ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے پھر لوگ جاہل رہیں تو قصوروار ہیں، قصوروار ہم خود ہیں۔
قصوروار ہے خود۔ بے شک مولانا صاحب، ابھی ایک واقعہ آپ سے کچھ دن پہلے کا سامنے آیا، اور بھی بے شمار واقعات ہیں، پر یہ واقعہ اس پر یقیناً جو ہمارا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے دکھ ہے اس میں مزید اضافہ ہوا کہ ایک باپ موجود ہے کمرے میں اور بیٹا ہے، اور جو بیٹا ہے وہ بطور بھائی اپنی بہن کی اس نے جان لے لی، اور باپ وہیں پر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹا جو ہے وہ تکیہ بہن کے چہرے پہ رکھ کر اس کا سانس دبا دبا کر اس کو مار رہا ہے، اور باپ تسلی سے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے اسی کمرے میں، اور غریب گھر لگتا ہے، اور جب وہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے قتل کرنے کے بعد باپ بیٹے کو پانی دے رہا ہے کہ پانی پی لو، تم نے اتنی کوشش کی، تم تھک گئے ہو کے۔ تو مولانا ہمارے معاشرے میں یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ بھائی بہن کا قتل کر رہا ہے، جس میں اس وقت تاثر یہ ملا کہ شاید یہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ پھر اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے بھائی کو، یا بیٹے نے باپ کو، یا بیوی نے شوہر کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بہت سنگین سنائی گئی ہے۔ ایک ان میں ہے من قتل منکم مومنا متعمدا، جو کسی مسلمان کو، مرد ہو یا عورت ہو، قتل کر دیتا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، ولعنہ اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، وغضب علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب ہے، اور وأعد لہ عذابا علیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ حالانکہ مسلمان کے بارے میں ہے کہ ایمان پہ مر گیا تو کبھی جنت دوزخ سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ جس نے کسی کو اس طرح بے گناہ قتل کیا تو وہ اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ تو پھر یہاں علماء تعویل کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ پھر اللہ نے اس پہ لعنت برسائی ہے، اللہ نے اپنا غصہ اس پہ ظاہر کیا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ آیت اگر سامنے ہو قرآن سے تو ہماری قوم کٹ چکی ہے، ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے، اور منفی چیزیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور دوسرا جرم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا، کیا ایمان والو سود کھانا چھوڑ دو۔ ایک ہے سود دینا، ایک ہے سود کھانا۔ تو سود کھانے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اور اس کے لیے بھی ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کی جزا بھی جہنم ہے، اور وہ بھی اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، یعنی سب سے آخر میں نکلیں گے۔ تو آخرت کا تصور انسان کو اپنی لائن پر لاتا ہے، وہ تصور ہی مٹ گیا ہے۔ ہماری یونیورسٹیز میں بچے بڑے فخر سے اپنی جہالت کو شو کرتے ہیں، ہم تو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو میں کہتا ہوں جب مرو گے تو پھر خود ہی مان جاؤ گے۔ تو یہ اس کی وجہ عدم تربیت ہے، قرآن سے دوری ہے، نبی کی زندگی سے دوری ہے۔ تو اس کی وجہ سے دلوں پر کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر یہ جیسے
دانت صاف نہ کرے نا تو اوپر ایک پتھر سا جم جاتا ہے، پھر اسے ڈینٹسٹ ہی وہ توڑتا ہے، وہ ویسے نہیں ٹوٹتا. جیسے دلوں پر بھی نا ایک لیئر جم جاتی ہے، تو اس لیئر کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. یہ اصل وجہ اس کی یہ ہے. اس پہ مولانا صاحب جو یہ واقعہ جس کا بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کے پیچھے ایک تو آپ نے کہا کہ آخرت کو لوگ بھول چکے ہیں یا وہ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ساتھ دوسری وجہ جہالت ہے، اور ایسے شخص کے لیے سزا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جہنم ہے، لیکن کیا ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے؟ ہاں، النفس بالنفس، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور جو معاف کر دیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ دیت لے کر اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. ہاں، یہ بھی ہے. تو پھر اس صورت میں جب ایک باپ کے سامنے ایک بھائی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ ان کا ایک گھریلو معاملہ کہلائے گا یا گھریلو معاملہ کیسے؟ یہ جان ہی اپنی نہیں اللہ کی ہے، تو گھریلو معاملہ تو کہیں بھی نہیں، سارا معاملہ اللہ کے ساتھ. یہ هو الذی خلقکم، ہم نے تمہیں بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا، تو ہمیں شریعت کا پابند فرمایا. تو اس میں تو کوئی بھی ذاتی معاملہ نہیں انسان کا، اللہ سے ڈائریکٹ اس کا معاملہ ہے، جس پر وہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے دانے کے برابر، یہ چینی کا جو ایک دانہ ہوتا ہے، یہ اتنا رائی کا دانہ ہوتا ہے. اس کے برابر اچھا کرو گے تو جزا پاؤ گے، اس کے برابر برا کرو گے تو سزا پاؤ گے. یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت. تو اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم چل رہا ہے. تو جو غیرت کے نام پر لوگ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، غیرت تو ہے ہی کوئی نہیں. دیکھے نا، بیٹا زنا کرے اسے تو نہیں قتل کرتے، بیٹی سے گناہ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ غیرت نہیں ہے، یہ جہالت ہے. جیسا مجرم بیٹا ہے تو اس کو چھپاتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں ہمارا ذمہ دارہ جو گندا ماحول ہے، چھور چھکرن ہو ہی جاندہ ہے، بیٹی کر لے تو اس کو قتل کر دیتے. تو یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، نہ کہ غیرت ہے کہ کسی بے گناہ کی جان لینا. زبردستی زہر کھلا کے مارنے کے کتنے واقعات میرے سامنے. تو یہ بڑا ظلم ہے. یہ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا.